خدائے رب العالمین کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو یسایہ نبی کی کتاب میں پیشن گوئی موجود ہے، جس میں خدا یوں فرماتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کا نیا نام رکھوں گا۔ جی ہاں، خدا فرماتا ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا اپنے بندوں کا ایک نیا نام رکھے گا۔ یہ خلاصہ ہے، خوب الفاظ بائبل مقدس میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں نے بتایا تھا کہ خدا اس میں فرما رہا تھا کہ تم اپنا نام میرے برگزیدوں کی لعنت کے لیے چھوڑ جاؤ گے۔ یعنی ایک قوم ایسی ہونی چاہیے فیوچر میں ایک ایسی قوم ہوگی جو کچھ لوگوں پر لعنت کرے گی، کیونکہ یہاں پر بائبل مقدس میں ان کا نام نہیں لکھا، لیکن یسایہ نبی کن سے بات کر رہے ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں، لیکن کیونکہ نام نہیں لکھا ہوا تو اس لیے میں بھی اسے منہ سے نہیں نکالوں گا۔ لیکن جو نشانیاں، جو پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں انہیں ہمیں ماننا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ اپنا نام میرے برگزیدوں کی لعنت کے لیے چھوڑ جاؤ گے، یہ لکھا ہوا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ تھا کہ خدا اپنے لوگوں کا ایک نیا نام رکھے گا۔ یہ لکھا ہوا ہے یسایہ نبی کی کتاب میں باب نمبر 65 آیت نمبر 15 میں یہ لکھا ہوا ہے، جس کا شارٹ بیان میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ خدا اپنے بندوں کا نیا نام رکھے گا۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ فیوچر میں آنے والے اس وقت تک، یعنی جب یسایہ نبی دنیا سے گئے ان سے لے کر اب تک جو لوگ دنیا میں آئے اور ان میں دو قومیں بنی، جو نئی دو قومیں بنی ہیں وہ صرف مسیحی ہیں اور مسلمان ہیں۔ تو آج کی اس آیت جو آپ کو میں نے بتائی ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے خدا ان دونوں میں سے، مسیحیوں میں سے اور مسلمانوں میں سے کس کا نام خدا نے رکھا ہے۔ اگر مسیحیوں کا نام خدا نے رکھا ہے تو ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہوگا، یعنی مسیحیوں کا نام اگر اللہ پاک نے رکھا ہے تو ان کی کتاب میں موجود ہوگا کہ وہ خدا نے رکھا ہے۔ اور اگر مسلمان، یعنی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کا نیا نام رکھ رہا ہے، جو نیا نام ہے مسلمان اور مسیحی، دو ہی نئے نام آئے تھے، مسیحی اور مسلمان۔ تو یہ دونوں نام جو نئے آئے ہیں ان میں سے دیکھیں گے کہ کس کا نام خدا نے رکھا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں کا نام خدا نے رکھا ہو، کیونکہ بائبل مقدس کی اس آیت میں جو میں نے ابھی آپ کو سنائی تھی، اپنے بندوں کا نیا نام رکھے گا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک قوم ایسی ہوگی جس کا نام خدا خود رکھے گا۔ اس آیت کی مزید زیادہ تفصیل میں جانے سے پہلے میں اس آیت کو جانچنے کے لیے ایک آیت آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا، اور وہ آیت بائبل مقدس کی ہے، اور مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ جس کے پاس بائبل مقدس جیسی اتنی عظیم کتاب ہو، جس کے اندر تمام نبیوں کے بھیجے جانے اور سچے نبی کے ہونے کا بیان موجود ہے، پھر بھی لوگ اس کو سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ یعنی جو بات خدا نے فرمائی ہوئی ہے اس کے مطابق نبیوں کو چیک کیا جائے، کون سا سچا نبی ہے اور کون سا جھوٹا نبی ہے۔ تو یہ دیکھنے کے لیے کون سا سچا نبی ہے، کون سا جھوٹا نبی ہے، کون سا بیان خدا کی طرف سے جو بولا جا رہا ہے وہ سچ ہے،
कौन सा झूठ है। तो ये हमें जानना चाहिए। तो जिसके पास बाइबल मुकद्दस जैसी अजीम किताब हो, फिर भी वो उस किताब को ना माने और किसी नबी को जो खुदा की तरफ से आया हो उसको जांचने के लिए फिर अपने क्या सराहियाँ करे, फिर अपने ही अंदाजे लगाए, अपने ही वहम गुमान के मुताबिक उसका फैसला करे कि वो नबी है खुदा का या नहीं है, तो फिर इतनी बड़ी किताब के लिखने का, संभाल कर रखने का क्या फ़ायदा। तो मैं आपको एक बड़ी बुनियादी बात जो बाइबल मुकद्दस में मौजूद है वो आपको बताऊंगा, ताकि हम किसी नबी के फरमान की तरफ जो अल्लाह ने फरमाया है, जो नबी ने खुदा का फरमान बताया है, उस पर गौर व फिक्र करें। तो बाइबल मुकद्दस में एक नबी है यिर्मयाह। इनकी किताब में बाब नंबर है 28। कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ से मुझे ज़्यादा समझ में आती है। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं जी। तो हम पहुँच चुके हैं बाइबल मुकद्दस की वेबसाइट पे और हम देखेंगे यिर्मयाह नबी की किताब, उसका बाब नंबर 28 और इसमें देखेंगे 2 आयात 8 नंबर और 9 नंबर। इस बाब में 2 नबियों का जिक्र है, एक हनन्याह नबी और दूसरे यिर्मयाह नबी। इस बाब के सियाक़-ओ-सबात में अगर देखा जाए तो इसमें 2 नबी हैं और दोनों खुदा के नाम से नबूवत करके और अपनी अपनी पेशन गोइयाँ पेश करते हैं। लेकिन इस बाब में जो हनन्याह नबी है वो एक झूठा नबी है, वो खुदा का नाम लेकर झूठी नबूवत कर रहा है। और जो यिर्मयाह नबी हैं वो खुदा के नाम से सच्ची नबूवत करते हैं और वो हकीकत में खुदा के नबी थे। और यिर्मयाह नबी और हनन्याह नबी जब इन्होंने पेशन गोइयाँ अपनी पेश की थी तो यिर्मयाह नबी की पेशन गोई पूरी हो गई और इसकी नहीं हुई थी, हनन्याह नबी की। लेकिन इस बाब में दोनों को नबी कहकर ही मुखातब किया गया है, हनन्याह को भी और यिर्मयाह अलैहिस्सलाम को भी। किसी भी नबी के बारे में जब वो खुदा के नाम से नबूवत कर रहा हो और खुदा के नाम से ही नबूवत करे और खुदा ही की तरफ बुलाए, तो जो कुछ वो नबी कहता है, जब उस नबी का कलाम पूरा हो जाता है तब मालूम होता है कि वो नबी सच्चा था या नहीं। अगर उन्होंने किसी चीज़ की पेशन गोई 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल की है तो जो टाइम लिमिट उन्होंने बताई होती थी उसी में वो अगर वो वाक़या हो जाती थी तो वो नबूवत की बात जो उस नबी ने कही होती थी वो सच्ची मानी जाती थी। लेकिन अगर वो जो पेशन गोई की होती थी नबी ने वो पूरी ना हो तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं होती थी। ये खुदा का फरमान पीछे इस्तिस्ना की किताब में, जो बाइबल मुकद्दस की पहली 5 किताबों में से 5वीं किताब है, जिन्हें तौरात भी कहते हैं, इस्तिस्ना की किताब में ये बयान मौजूद है। तो अभी हम गौर करेंगे इन 2 आयात पर। उन नबियों ने जो मुझसे और तुझसे पहले गुज़िश्ता ज़माने में थे बहुत से मुल्कों और बड़ी बड़ी सल्तनतों के हक़ में जंगो बलाओ वबा की नबूवत की है। वो नबी जो सलामती की खबर देता है, जब उस नबी का कलाम पूरा हो जाए तो मालूम होगा कि फ़ी अल हकीकत खुदावंद ने उसे भेजा है। अगर किसी नबी का कलाम जो वो मुंह से कहता है जब तक वो पूरा नहीं होता तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब वो पूरा हो जाए तो मालूम हो जाता है कि वो नबी
واقعی میں خدا کا ہے۔ تو ان آیات سے واضح طور پر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نبی کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف بلا رہا ہے، لیکن جو پیشن گوئی اس نے کی ہے وہ فیوچر میں آنے والی، اور جب وہ پوری ہو جائے گی تو پھر معلوم ہو جائے گا کہ اس نبی نے وہ بات سچی کہی تھی۔ تو آیت نمبر 8 میں جنگ و بلا و وبا کی نبوت کی تھی، اس کا اشارہ جاتا ہے سیدھا خود موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو کوئی بھی نبی نبوت کر سکتا ہے، لیکن اس کا کلام جب پورا ہوگا تب ہی معلوم ہوگا کہ خدا نے ہی اس کو بھیجا تھا۔ حقیقت میں یہاں پر لکھا ہوا ہے فی الحقیقت، یعنی حقیقت میں خدا نے اسے بھیجا، خداوند نے۔ خدا کا نام ہے خداوند۔ پرانے عہد نامے میں جو خداوند ہے وہی خدا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا آپ کو میں نے ایک بیان سنایا ہے کہ کسی بھی نبی سے جو نبوت کی بات کر رہا ہے آپ نے اس کو ڈائریکٹ جھٹلانا نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ جھٹلا دیتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن کے ساتھ بے حرمتی کرتے ہیں، قرآن کو فٹ بال بنا کر کھیلتے ہیں۔ تو وہ میرا کوئی نقصان نہیں کر رہے، وہ اپنا بہترین قسم کا ایسا زبردست نقصان کر رہے ہیں، اگر انہیں پتہ لگ جائے تو باقی کی زندگی وہ سجدے سے ہی نہ اٹھیں اور استغفار ہی پڑھتے رہے، بھوکے مرنے کو ترجیح دیں، دنیا کا کوئی کام نہ کریں اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ کر کیا رہے ہیں، یا اس سے بھی اپنے حق میں کوئی برا فیصلہ کر لیں کہ شاید خدا انہیں معاف کر دے، لیکن اس وقت ذرا مستی میں ہے۔ تو میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو اگر قرآن کو جھٹلانا ہے کسی نے تو اس کے لیے اس کے پاس بائبل مقدس میں سے کوئی بیان بھی تو ہونا چاہیے کہ بھئی اس بیان کی وجہ سے ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ ان آیات کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ پورے کے پورے قرآن کو جھٹلا دے بغیر کسی دلیل کے، اور نبی کا اس میں قول کیا لکھا ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ نبی جو سلامتی کی خبر دیتا ہے، جب اس نبی کا کلام پورا ہو جائے تو معلوم ہوگا کہ فی الحقیقت خداوند نے اس کو بھیجا ہے۔ تو پورا قرآن، اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ پورا قرآن پڑھیں، اور اس میں قرآن میں پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، قرآن میں بہت سی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں۔ آپ چیک کریں کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبوت کر رہے تھے، کیا وہ اس میں سچے نکلے ہیں یا جھوٹے؟ اگر وہ جھوٹے نکلے ہیں تو مسلمانوں کو بائبل میں سے دکھائیں کہ خدا نے تو یہ فرمایا ہوا ہے، اور نبیوں نے بھی اسی طرح نبیوں کو جانچنے کی ترکیب بتائی ہے، تو اس وجہ سے ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ اور میں اس کی تحقیق کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خدا کے ایک نبی ہیں، خدا کے ایک رسول ہیں، انہوں نے اتنی بڑی کتاب لکھ دی، یعنی قرآن مجید، اور اس کی سب پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سا بیان تھا جو آج کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ کسی نبی کو جانچنا ہے تو اس کا کلام جب وہ پورا ہو جائے گا تب معلوم کرنا ہے کہ واقعی میں وہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے کلام بائبل مقدس میں جو ارشادات خدا نے فرمائے ہوئے ہیں ان پر چلنے کی ہمت، عقل عنایت فرمائے۔ تو اب چلتے ہیں ہم واپس یسایہ نبی کی کتاب اور اس کے باب نمبر 65 اور آیت نمبر 15 اور 16۔ اس میں ایک بات، خداوند خدا تم کو قتل کرے گا، اس کو فی الحال چھوڑ رہا ہوں۔ میں الحمدللہ اس کے معنی کو جانتا ہوں، اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ اس سے آگے والی بات، کیونکہ
اس قول سے آسان ہے سمجھانا یا آپ تک پہنچانا، تو میں فی الحال اس کو لیتا ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ ابھی کسی کو ان باتوں کی سمجھ آئے گی، لیکن ان باتوں کو جو میرا دل کہتا ہے کہ شاید آپ کو اس کی سمجھ جلدی آ جائے، تو میں اس بیان کی طرف آ رہا ہوں۔ اور اپنے بندوں کو ایک دوسرے نام سے بلائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں نئے عہد نامے میں خدا مسیحیوں کا نام رکھ رہا ہے یا نہیں، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے خداوند خدا تم کو قتل کرے گا، یہ ایک بات، اور اپنے بندوں کو ایک دوسرے نام سے بلائے گا۔ کون بلائے گا؟ خدا، خداوند خدا اپنے بندوں کو ایک دوسرے نام سے بلائے گا، یعنی وہ نام جو ہوگا وہ ایک ہوگا، جس سے خدا بلائے گا وہ تو ایک نام ہوگا اور وہ دوسرا کوئی نام ہوگا، وہ دو نام نہیں ہوں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس کی تحقیق کرنے کہ وہ کون سی قوم ہے جو کہ یہودیوں کے بعد خدا کے احکام سنتی، ان پر چلتی اور اس کا نام بھی خدا نے رکھا ہو۔ تو ہم چلتے ہیں سب سے پہلے قرآن پاک کی طرف۔ یہ قرآن کی سورت نمبر 41 ہے اور آیت نمبر 33۔ اس میں خدا یوں ارشاد فرما رہا ہے، اس میں وہ نام کا بھی بیان ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں۔ خدا کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے اور اس شخص سے، بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو خدا کی طرف بلائے، جو خدا کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے، اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو اس آیت میں خدا تعالیٰ ان الفاظوں کے ساتھ اپنے بندوں کا نیا نام رکھتا ہے، مسلمان نام کا بیان موجود ہے جو کہ خدا کی طرف سے بتایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں سورت نمبر 22 اور اس کی آیت نمبر 78، اس میں مسلمانوں کا نام آیا ہے اور ہم اس کو اب پڑھتے ہیں۔ خدا کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اور خدا کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے، برگزیدہ، اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا ہے۔ اسی نے پہلے، یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی، تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور خدا کے دین کی رسی کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس میں وہ یسایہ نبی کی جو کتاب تھی، اس میں اسی باب کے اندر برگزیدہ کا ذکر بھی آیا ہے، اسی باب کے اندر برگزیدہ کا ذکر بھی آیا ہے اور نئے نام کا بھی۔ تو یہ تو ہو گیا قرآن مجید، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا نام
خدا نے رکھا تھا۔ اب چلتے ہیں بائبل مقدس میں نئے عہد نامے کی طرف۔ نئے عہد نامے کے مطابق جو خداوند ہے وہ یسوع المسیح ہے، جیسے پرانے عہد نامے کے مطابق جو خداوند ہے وہ خدا ہے، لیکن نئے عہد نامے کے مطابق جو خداوند ہے وہ یسوع المسیح ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ خداوند کون ہے اور خدا کون ہے۔ تو چلتے ہیں بائبل مقدس میں۔ یہ بائبل مقدس کے نئے عہد نامے میں، تو بائبل میں یہ پہلا کرنتھیوں ہے، اور اس کا باب نمبر 8 اور آیت نمبر 6۔ آیت نمبر 6 ہمیں بتاتی ہے، لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ، جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لیے ہیں، اور ایک ہی خداوند ہے، یعنی یسوع المسیح، جس کے وسیلہ سے سب چیزیں موجود ہوئیں، اور ہم بھی اسی کے وسیلہ سے ہیں۔ آیت نمبر 5 پہ اگر غور کریں تو اس میں انہوں نے کافی ایکسپلین کیا ہے۔ اگرچہ آسمان اور زمین میں بہت سے خدا کہلاتے ہیں، تو بہت سے خدا کہلاتے ہیں، بہت سے خدا ہیں اور بہت سے خداوند ہیں، لیکن نئے عہد نامے کے مطابق، کیونکہ نئے عہد نامے میں لکھا ہوا ہے کہ جو خدا ہے اسے باپ کہا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سب چیزیں اسی کی طرف سے ہیں، اس لیے نئے عہد نامے کے مطابق خدا کو باپ کہا گیا ہے، جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں، یعنی جو چیزیں جتنی بھی بنائی گئی ہیں دنیا پہ، سب خدا کی طرف سے۔ اب جو خداوند ہے وہ خدا نہیں ہے، جو خداوند ہے وہ یسوع المسیح ہے۔ جو خدا ہے وہ باپ ہے، جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں، یعنی وہ خدا ہے جس نے سب چیزوں کو بنایا ہے، اور جو خداوند ہے وہ یسوع المسیح ہے، یعنی یسوع مسیح ہے جس کے وسیلہ سے سب چیزیں موجود ہوئیں۔ تو اب آپ کو معلوم ہو چکا ہے بائبل مقدس پہلا کرنتھیوں باب نمبر 8 آیت نمبر 6 جو وضاحت کر دیتی ہے آیت کہ خداوند ہے یسوع المسیح۔ تو جس مقام پر بھی اگر آپ دیکھیں خداوند آیا ہے تو اس سے مراد یسوع المسیح آئیں گے، نہ کہ خدا۔ تو اس بات کو تو ہم نے سمجھ لیا۔ اب ہم چلیں گے نام کی طرف کہ جو نام رکھا جا رہا ہے وہ کون رکھ رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں اعمال کی کتاب اور اس کا باب نمبر 11 اور آیت نمبر 26، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ پہلی بار جنہوں نے نام رکھا تھا مسیحی وہ کون تھے، اور جب وہ ملا تو اسے انطاکیہ میں لایا۔ ایسا ہوا کہ وہ سال بھر تک کلیسیا کی جماعت میں شامل ہوتے اور بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، اور شاگرد پہلے انطاکیہ ہی میں مسیحی کہلائے۔ انطاکیہ ہی میں مسیحی کہلائے۔ تو اس آیت کو پڑھ کر
ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو کلیسیا تھی، کلیسیا کے جو لوگ تھے، ان لوگوں کو یعنی شاگردوں کو انطاکیہ کے لوگ مسیحی کہتے تھے۔ سب سے پہلی بار جو مسیحی لقب تھا وہ انطاکیہ کے لوگوں نے ان کو دیا تھا۔ تو ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ مسیحی ایک ایسا نام ہے جو انطاکیہ کے لوگوں سے ملا تھا، اور اس میں اگر آپ غور کریں لفظ کلیسیا استعمال ہوا ہے، تو جو کلیسیا ہے یہ بھی نام خدا کی طرف سے ان کو نہیں ملا، اور جو شاگرد لقب ہے یہ بھی خدا کی طرف سے ان کو نہیں ملا۔ جس طرح ہمیں قرآن وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے اس طرح بائبل مقدس میں شاگرد، کلیسیا، مسیحی، یہ نام تمام خود انہوں نے رکھے یا انطاکیہ کے لوگوں نے ان کو مسیحی کہا۔ تو ہمیں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ مسیحی لقب خدا کی طرف سے نہیں ملا گیا۔ تو آج کی ہم ویڈیو یہاں پر ختم کریں گے۔ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ مسیحی لقب اور مسلمان لقب یہودیوں کے بعد جو 2 قومیں آئی تھیں ان میں سے کن کن کو ملا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے جو یسایہ نبی نے پیشن گوئی کی ہوئی تھی باب نمبر 65 میں کہ خدا ان کا ایک نیا نام رکھے گا، وہ پوری ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسایہ نبی نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ سچی تھی۔ تو نام کا بیان ہو چکا ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے اگلی ویڈیو میں ہم نے کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے۔ تو واپس چلتے ہیں ہم یسایہ نبی کی کتاب باب نمبر 65 میں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ خدا نے چاہا تو اس جملے پہ کروں گا جو کہ باب نمبر 65، جو یسایہ کی کتاب باب نمبر 65 آیت نمبر 16 کا پہلا جملہ ہے، جو کہتا ہے، یہاں تک کہ جو کوئی روئے زمین پر اپنے لیے دعائے خیر کرے گا خدائے برحق کے نام سے کرے گا۔ خدا نے چاہا تو اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ وہ جو 2 قومیں خود یہودیوں کے بعد آئی ہیں ان میں سے کون اس پیشن گوئی پر پورا اترتا ہے۔ خدا نے چاہا تو ضرور اگلی ویڈیو میں بات ہوگی۔ السلام علیکم۔